جمیل صاحب کو سمجھائیں اللہ کا واسطہ. کسی نے میسج بھیجا, میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا, اب میں ان سے بھی گیا, انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے. کوئی منافق کہہ رہا ہے, کوئی یہودی کہہ رہا ہے, ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ. تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں, میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, یہ تو بڑے علماء کا کام ہے. لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ, چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں, نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر, کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے, جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں, میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا, اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا, کیونکہ ان کی تو ایک شخصیت ہے, ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہماری کیا اوقات ان کے سامنے. لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں, کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں, علماء ہیں, جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے, لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں, تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طاری جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی, اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف, آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر, یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا, یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے, اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے. یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے, اتنا بڑا کام اللہ نے, اور ایسے جگہوں پر لیا ہے, یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے. ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے, انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا, ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے, وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں, کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو, کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا, پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ناجائز ہے. یعنی ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے, میں نے بار بار سنا اس کلپ کو, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یار میرا خیال ہے بات, اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی, دیکھو
اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا. کتنا اچھا آدمی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست کام ہو گیا. تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ, ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں. بات ختم ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب, ان کا حق ہے, حمایت کر سکتے ہیں, وہ عالم دین ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک, اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ. میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں, تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے, تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق, بولو بھائی, نہیں کرتے. مولانا جو یہ دلائل دیے, ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں, بات ختم ہو جاتی. منافق اور حکومت کا پٹھو, مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے, آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے, ختم ہو جاتی بات. جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو, اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے, اس کی گالی گلوچ کر کے, اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے. اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا, فرما برداری کا, اس کی تعظیم کا, اس کی عزت اور اس کے احترام کا. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ. امام احمد ابن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا, وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا. یہ زیادتی ہو گئی تھی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم, آپ قوم کو جمع کریں, ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی, عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں, مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے, لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں, اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں, نواز شریف کی حمایت کریں. زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دوہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں. وہ الگ بات ہے, اس بیچارے نے, یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں, اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہا ہے کیا, کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. تو کوئی بھی کرے گا. اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے, مسلم لیگ کے صدر سے, اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں, جتنے بھی حکمران آئے ہیں, مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک, بولو بھائی, کرتے رہے. کیوں کرتے رہے یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر, کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے. علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں ابھی آ رہا ہوں. پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے. اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں, اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں. تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں, مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں. اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا. ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے. مولانا نے کہا ہے کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا,
یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کی. انہوں نے وجہ بیان کر دی, بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, اس کی حمایت کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے, تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے, اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے. مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے, مخلص ہے, تو وہ حمایت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں آنکھوں سے ضبط نہیں کر پا رہا تھا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے, خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی, اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ تھا. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا, وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آئے آپ, اتنی بڑی داڑھی آپ کی. اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا, میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں. اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ. اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے, ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی, انہوں نے مجھے پہچان لیا, دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھیں زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے اتنی عزت دی, کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے. اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ, ہم تمہیں پھر اب ڈانس ماس کروائیں گے, آدھے تمہارے آدھے ہمارے, جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتا چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوٹ دیا, ٹھیک ہے نا, کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی, بھائی یہ برے لوگ ہیں, ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ, تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا. حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے, کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا. تو کہہ رہے میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نہیں جا رہا ان کے پاس, میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری, وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے. تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں, تو بھی کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں, تو وہی گرو اور ڈانس, اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے, اور پیسے آنا شروع ہو گئے, آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری, اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے, انہوں نے اجازت مانگی, ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے تو. اس نے اجازت دے دی, آ جاؤ بھائی. بیان کیا, ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے, اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا, باقی لوگ تیار نہیں ہوئے, میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی, اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا, تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے, پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی, اتنی بڑی سیلیبریٹی, اور اتنے بڑے بڑے علماء, ان کی پگڑیاں, ان کے اتنا خوبصورت لباس, جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے, اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے ایسی
پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے, اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد, بولو بھائی, کچھ بھی, بلکہ ذلت ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے, اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں, تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں؟ عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو, ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا. تو اس سے کیا فائدہ کو؟ تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. بھائی اپنانے سے کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں, ایسے سینے سے لگایا انہوں نے, اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے, کھلاتے تھے, بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی. وہ گرو چھوڑتے تھوڑی, ان کو پیسے ویسے دیے, جان چھڑائی نا, وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے, وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا, پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھائی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ, اس انجیکشن لگے, انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی لگایا جاتا ہے. ایک اسٹائل ہے لالو کھیت کا, تھپڑ لگانے کے بعد سوچتا ہے آدمی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو مشرک کیا کرتا ہے؟ الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھاتا ہے. آپ یہ آج کل یہ منجن بہت بک رہا ہے, بہت زیادہ بک رہا ہے یہ منجن. وہی میں بار بار کہتا ہوں نا, فرقہ واریت کے خلاف. میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف. لوگ کہتے ہیں ویل ڈن, یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. واہ واہ, کام کیا ہو رہا ہے؟ نیا فرقہ لانچ. بجائے اتنے ساروں کو ختم کرنے کے ایک نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے. لوگ کام نہیں دیکھ رہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیبل دیکھ رہے ہیں. تو بھائی ہم تو یہی چیخ چیخ کے تھک گئے, اللہ کے بندو لیبل مت دیکھو, کام دیکھو. دیکھو تبلیغ والے فرقہ واریت کے خلاف ہیں, کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں. تبلیغ والے یہ کر سکتے تھے, ایک رائمنڈ میں اجتماع کرتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حنفی بھی غلط, شافی بھی غلط, مالکیہ بھی غلط, حنبلی بھی غلط, دیوبندی بھی, بول لو نا یار, غلط, بریلوی بھی غلط, شیعہ بھی غلط, سنی بھی غلط, اہل حدیث بھی غلط. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے, حضرت صحیح کون ہے؟ صحیح صرف ہم, کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر اس جماعت میں جب کوئی آتا, پھر حاجی عبد الوہاب صاحب کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی ایک نئی نماز آتی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہو؟ جو نہ حنفیوں سے میچ کر رہی ہوتی نہ شافیوں سے میچ کر رہی ہوتی. کچھ نئے مسائل آتے جو پوری امت سے الگ ہوتے, کیونکہ پوری امت تو گھاس کھا رہی تھی اب تک. آپ فرقہ واریت کے خلاف. پھر جب کہتے حضرت یہ تو ابو حنیفہ بھی اس کے قائل نہیں ہے, آپ کوئی نیا مسئلہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میں صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتا ہوں, اور سہروزے کی جو جماعتیں میں نکالوں گا ان جماعتوں میں یہی سکھایا جائے گا کہ صرف قرآن حدیث, اور قرآن حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی سارے کیا ہیں؟ غلط. قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں, لیکن قرآن حدیث کو اس طرح سے ماننا کہ باقی سب کو کیا کر دینا, کہ باقی سب گھاس کھا رہے تھے, وہ تورات انجیل پر عمل کر رہے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں جو قرآن و حدیث کو لے کر آئے ہیں. تو تبلیغی جماعت سے بڑا فرقہ پھر دنیا میں نہیں ہوتا. پھر حاجی عبد الوہاب صاحب سے جب اختلاف ہوتا کسی اور بزرگ کا, تو ایک فرقہ 2 فرقوں میں ڈیوائڈ. پھر کسی اور کا اختلاف ہوتا تو 4 فرقے, پھر 8. اب تک تبلیغی جماعت کے 48,000 فرقے بن چکے ہوتے. سب کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. کام فرقہ پرستی کا ہوتا, لیبل امت کے اتحاد کا لگتا. تبلیغ والوں نے کام کو فوکس کیا, لیبل کو فوکس نہیں کیا. نہیں آ رہی بات؟ اب میں بتاتا ہوں تبلیغ والوں نے کیسے فرقہ واریت ختم کی ہے. تبلیغ والوں نے سب سے پہلے توحید کا نعرہ لیا. یہ توحید, اتنے لبرل نہیں بن گئے کہ مشرک کو بھی جگہ دے دی انہوں نے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ,
آسان زبان میں اس کا کہ بھئی اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یا ہونے کا مطلب اسباب سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تبلیغ والے بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹیکے ویکے لگواتے ہیں، وہ گولیاں بھی کھاتے ہیں. اسباب سے ہٹ کے صرف کون کرے گا؟ اللہ. اور اللہ کے احکام کو صرف نبی کے طریقوں میں پورا کرنا کیا ہے؟ کامیابی. اس میں نبی کے آخری نبی ہونے کا بھی اقرار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسلام کی بنیاد ہے، اس بنیاد پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے 6 نمبر بیان کیے، جن 6 نمبروں میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ان 6 نمبروں میں ایک خوبصورت نمبر علماء کا اکرام، تاکہ لوگ علماء سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہ بنا لیں. تبلیغ میں علماء کا اکرام سکھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ علماء کا اکرام. اس لیے آپ تبلیغ میں جاؤ، کوئی ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے. عرب بھی ہیں اس میں، مصر کے لوگ بھی ہیں اس میں، افریقہ کے لوگ بھی ہیں اس میں، مراکش کے لوگ بھی ہیں. حالانکہ سب کی نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ. اور صحابہ میں بھی یہ نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ تھیں. تو صحابہ میں فرقے تھے کیا فرقے؟ صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی، نہیں کرنے والے بھی، زور سے آمین والے بھی، آہستہ آمین والے بھی. تبلیغ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب صحابہ میں ڈفرینٹ قسم کی نمازیں ہو کے بھی ان کا ایک فرقہ ہو سکتا ہے، تو ان ڈفرینٹ نمازوں کو مناظروں کر کے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس امت میں اسی ڈفرینٹ قسم کی نمازوں کے ساتھ ہی اس امت کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. تو تبلیغ میں رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور نہ کرنے والے بھی، زور سے والے بھی اور زور سے آمین والے بھی، آہستہ آمین والے بھی. انہوں نے کہا بھائی صحابہ کا یہ ہیڈک تھا ہی نہیں. جس کو جو حدیث پہنچی عمل کر لیا اس نے، جس کو جس عالم پر اعتماد ہوا اس کی رائے پر عمل کر لیا. پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک کون سا ہے؟ تبلیغی جماعت. توحید پر کمپرومائز نہیں، ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے حکام کس کے طریقے پر؟ نبی. اس میں مرزا قادیانی کی جگہ نہیں ہے. باقی بھائی حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ چاہتے ہو میں اپنی رفع الیدین والی نماز پوری امت پہ تھوپ دوں؟ اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، اس سے اختلاف بڑھے گا. امت کا آدھے سے زیادہ طبقہ ہمیشہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا آیا ہے. اسی طرح آپ بغیر رفع الیدین والی نماز رفع الیدین والوں پر تھوپنے کی کوشش کرو، اس تھوپنے سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، اس سے اختلاف بڑھے گا. کیونکہ بہرحال بہت سارے صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی، بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی تھے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے. اختلاف اس میں کہ آخری دم تک کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ایک نماز بھی تھوپو گے دوسرے پر تو اس سے لیبل اتحاد امت کا لگے گا. کام کیا ہوگا؟ اختلاف امت کا. تو تبلیغ نے لیبل نہیں لگایا، تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ کام کر کے دکھایا ہے. اور آج بہت سارے اسکالر اتحاد کا لیبل لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں امت کو توڑنے کا. اور جتنے نئے فرقے بنے ہیں نا، جنہوں نے چاروں مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ چاروں غلط، ایک پہ آ جاؤ، ان کے 4 سے بھی زیادہ فرقے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کے درجنوں فرقے ہوئے ہیں. پھر یعنی وہ جمع نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا چاروں کو ایک بنا دیا جاتا نا، یا 4 تک رہنے دیا جاتا. جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ 4 کو ختم کر کے ایک پہ لائیں، تو کوشش کرنے والے خود درجنوں میں بٹ گئے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ان فرقوں کے کہ یہ فرقہ، یہ فرقہ، وہ وہی پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں، جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں. براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے. معاذ صاحب کراچی سے.
معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں, مسجد میں سوتے ہیں, تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے, مسجد میں سونا بھی جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی, تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے, مٹی والے. حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی. تو ہاں, صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا, گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا, وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. تو جائز ہے, سونا بھی جائز ہے, قیام کرنا بھی جائز ہے, اعلان کرنا بھی. اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے, جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں. تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے, ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں, مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے. اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں, اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ. اچھا, یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں, یعنی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں, تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو. اسباب اختیار تو کرتے ہیں, تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں. رائے ون میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے, سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے, پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے. اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت, نہ واش روم کی ضرورت, بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا, اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا, پانی کی ضرورت نہیں ہے. اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے, ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ, یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے, آسمان سے دسترخوان اترے گا. تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے. تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو, اسباب اختیار کرو, مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا. اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا, اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے. ہاں, کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے, بس اللہ رزق دے گا, تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری و ذمہ ہیں. وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا, اپنا ذاتی وہ ہوگا. وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے, یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا. اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے. اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو, یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولہے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا. تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے بھائی آگ سے دور بھاگو. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ توکل کرو, اسباب اختیار کرو, مگر نظر کس پہ رکھو, اللہ پہ. یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر کی بار کی پرواہ نہیں کرتے, یہ بھی غلط ہے. کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, میں نے بھی دیکھا ہے. بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی, ان کے بزنس کی بھی, کاروبار کی بھی, کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی. چلے کے لیے نکل گئے, 4 مہینے کے لیے نکل گئے, پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے, کھانے کو نہیں ہے. یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے. میرا خود تجربہ ہے, کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا, یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں, 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں خود اس کا گواہ ہوں. ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں, کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا. اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں. بعض دفعہ تو رائے سے واپس کیا جاتا ہے. پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہے, آمدن کا ذریعہ نہیں, بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں, تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے. تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام, آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اچھا بھائی, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں, یہ بات بھی غلط ہے. فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں, ضعیف حدیثیں کم ہیں. اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں, وہ فضائل کے بارے میں ہیں.
بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے ضعیف